بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے تیسرے اور آخری پارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ استہزاء و تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النباء العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم و شان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں عن قریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق بات ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین فیصلہ کا دن ہے، لہذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناک اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گی کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناک اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ جو اللہ فرعون جیسے ظالم و جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر جنت و جہنم کے تذکرہ اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کا اختتام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس شروع ہو جاتی ہے۔ سرداران قریش کے مطالبہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوب کسی قرآنی آیات کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور علیہ السلام کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور کر رخ موڑ لیا، جو استغنا کے ساتھ اپنی اصلاح کے خواہاں نہیں ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے، اس سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا۔ اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم و معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مخصوص کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس صورت میں مذمت کی گئی ہے۔ انسان اگر پہلی مرتبہ اپنی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الاکنفس واحدہ، تو تمہارا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے۔ زمین، فضا اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا۔ مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کو اختتام پذیر کیا۔
اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مضامین ہیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اور ہر چیز پر اثر انداز ہوگی۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جنگی جانوروں جو علیحدہ علیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں یکجا جمع ہو جائیں گے، پانی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو کر سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، انسان کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انفطار شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے مناظر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی زجر و توبیخ کر کے انہیں آخرت کے عذاب یاد دلائے گئے۔ اس کے بعد بدکاروں کے اخروی ٹھکانے سجین اور نیک لوگوں کے ٹھکانے علیین کا ذکر اور تعارف بیان ہوا۔ سورہ انشقاق، اس صورت میں بھی قیامت کے دہشت ناک مناظر اور پھر اس دن کے کامیاب اور ناکام ہونے والوں کے حالات بیان ہوئے۔ کامیاب لوگوں کو دائیں ہاتھ والے اور ناکام ہونے والوں کو بائیں ہاتھ والے کہہ کر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بروج شروع ہو جاتی ہے۔ سورت خندق والے اور اس دور کے مسلمانوں پر ان کے مظالم کا ذکر ہوا ہے۔ جہاں اصحاب الحدود کے لیے بربادی کی وعید سنائی گئی ہے، وہیں پر مظلوم مسلمانوں کی کامیابی کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرعون و سمود کی اقوام کی تباہی کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ طاق شروع ہو جاتی ہے۔ رحم مادر میں 2 پانی کے قطروں سے تخلیق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے متصل بعد قیامت کے احوال اور کفار کے لیے چند روز مہلت کا بیان۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کا حکم ہوا۔ کامیاب لوگوں کی 2 بڑی صفات اللہ کا ذکر اور ادائیگی نماز بیان ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دوامیت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جہنم کے عذاب، پھر جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز تبلیغ سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فجر سابقہ اقوام عاد، ارم اور فرعون کا بیان، ان کی بے مثال طاقت و قوت کا بیان، ان کی تباہی کا ذکر کر کے درس عبرت انسان کی تنگی رزق کا سبب یتیموں اور مسکینوں سے بے غبط کی بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ بلد، آنکھوں، زبان اور بولنے کے لیے دی گئی نعمتوں، ہونٹوں کا ذکر، ہدایت اور گمراہی کے 2 راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں حاصل کرنے والوں کی صفات کا بیان۔ سورہ شمس، 11 قسمیں کھا کر تزکیہ نفس کرنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ بدکاروں کی ہلاکت و بربادی کا اعلان کیا گیا ہے۔ قوم سمود اور ان کے پاس آنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی اونٹنی اور اس کے ساتھ اس قوم کے ظالمانہ سلوک کا ذکر بھی اسی صورت میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل، سخاوت کرنے والوں کے دنیا و آخرت کی آسانی و فراوانی کا وعدہ اور اس کے برعکس کنجوسوں کے لیے سختی اور تنگی کی وعید بیان ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ ضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی فرمائی گئی ہے۔ سائلین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نشرہ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فارغ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تین، 4 قسمیں کھا کر انسان کے حسن و جمال کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورہ علق، خون کے لوتھڑے سے انسانی تخلیق کا بیان، دشمنان نبی کو سخت الفاظ میں ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ اس کے بعد سورہ قدر، لیلۃ القدر کے فضائل و مناقب بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ، مشرکین اور اہل کتاب کو اکٹھے مخاطب کر کے دونوں کو واعظ و نصیحت کی گئی ہے۔ آگے چل کر اہل ایمان کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزلہ تا سورہ تکاثر، ان 4 صورتوں میں قبر، قیامت اور جہنم کے مناظر و واقعات بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورہ عصر، قرآن مجید کی نہایت مختصر اور انتہائی جامع صورت ہے، کامیاب اور ناکام انسانوں کا بیان ہے اس میں۔ سورہ حمزہ، تانے دینے اور مال جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ الفیل، شاہ یمن ابرہہ کی بربادی کی داستان بیان ہوئی۔ سورۃ قریش کو بیت اللہ سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ سورہ ماعون،
نمازوں میں غفلت اور ریاکاری کرنے والے نمازیوں کو بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ کوثر، حوض کوثر جیسی خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کے اعلان کے ساتھ ہی دشمنان اور گستاخان رسول کا نام و نشان تک مٹا دینے کا اعلان ہے۔ سورۃ کافرون، اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی تلقین۔ سورہ نصر، اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیشن گوئی اور لوگوں کے جوک در جوک اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تسبیح و تحمید و استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین ہے۔ سورہ لہب، دشمنان خدا و رسول کے بدترین نمائندے ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، اس کی اپنی بیوی سمیت عبرتناک موت کے اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ ہے۔ سورہ اخلاص، عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل عقیدوں کی تردید کے ساتھ اللہ کی صفات کاملہ اور خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ سورہ فلق، تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ سورہ ناس، قرآن مجید کی آخری سورت ہے، توحید کی اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن میں انس کے قبیل سے تعلق رکھنے والے ہر وسوسہ پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے اخلاص، فلق اور ناس تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ یہ تھا قرآن مجید کے 3ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔